السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹی ٹائم کے ساتھ میں ہم الطاف۔ ناظرین، ہر بار کی طرح اس بار بھی آج ہمارے ساتھ نئے مہمان یہاں موجود ہیں، ان سے ہم کافی دلچسپ بات چیت کریں گے۔ آپ کو بتاتی چلوں، آج جو ہمارے ساتھ مہمان یہاں ہیں وہ ایک اچھے نعت خواں ہیں اور ان کو بچپن سے ہی نعت پڑھنے کا کافی شوق ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں آج نبیل ایوبی صاحب موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تھینک یو۔ اچھا، جیسے میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ آپ کو بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق ہے، تو یہ شوق آپ کو نعتیں سن کر آیا یا بس ویسی قدرتی طور پہ آپ کے اندر تھا؟ یہ قدرتی طور پہ بھی تھا، اور یہ کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مدرسے جاتے تھے، وہاں بڑے لڑکوں کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر یہ ہے کہ وہاں مقابلوں میں حصہ لیتے تھے، جا کے وہاں مسجد میں مقابلے ہوتے تھے تو وہاں حصہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے کہ یہ شوق جو ہے کہ اور مزید بڑھتا گیا۔ پھر یہ ہے کہ اس کو سنتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہے، اور اب یہ کہ باقاعدہ اس کی تعلیم بھی لے رہا ہوں میں، جو ہے کہ میرے استاد ہیں ذیشان حیدر اوان صاحب، تو یہ کہ ان سے تعلیم لے رہے ہیں، اور یہ کہ اس کو پھر یہ کہ جاری رکھنے کا بھی ارادہ کیا کہ وہ اس کو جاری رکھیں اور یہ کہ آگے تک اس کو پہنچائیں اس کو۔ اچھا، تو جب شروعات میں آپ کو یہ خیال آیا کہ یار میں اچھی نعت پڑھ لیتا ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز، تو آپ زیادہ کوشش کب کرتے تھے؟ کبھی ایسا ہوا کہ دوستوں کے سامنے جو آپ گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں بیٹھ کے آپ سناتے تھے؟ بچپن میں یہ کہ جب شوق ہوا تھا تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، پھر یہ ہے کہ وہاں مسجد تھی تو وہاں پہ ہر جمعرات کو پروگرام ہوا کرتا تھا چھوٹا، تو وہاں جاتے تھے، وہاں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو پتہ چلتا گیا، پھر مقابلے میں حصہ لیا تو وہاں اور لوگوں کو پتہ چلتا گیا، پھر یہ کہ اخبار میں آتا تھا، تو اس طرح کرتے یہ کہ بچپن میں یہ کہ گھر والے بھی سنا کرتے تھے کہ بھائی آ جاؤ ایک نعت سنا دو، دو نعتیں سنا دیں، تو اس طرح بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ کہ پھر دوستوں وغیرہ میں بھی یہ ہے کہ وہ سنا کرتے تھے۔ اچھا، اور جیسے ہر بندہ کسی نہ کسی چیز سے، کسی بندے سے انسپائر ہوتا ہے، تو آپ کے جس نعت خواں سے آپ انسپائر ہوئے وہ کون ہے؟ میں تو جب ہمارے دور میں یہ کہ فصیح الدین سہروردی صاحب پڑھا کرتے تھے ان کو سنتے تھے، اور یہ کہ زبیب مسعود صاحب ہیں ان کو سنا کرتے تھے، اور کافی نعت خواں تھے جن کو سنتے تھے، اور یہ کہ انہی کو سن کے یہ کہ شوق پیدا ہوا۔ اور ویسے آپ کی پسندیدہ نعت سب سے کون سی ہے؟ پسندیدہ تو بہت ساری نعتیں ہیں، مطلب یہ کہ کوئی ایسی نعت نہیں ہے کہ جو مطلب پسند نہ ہو، ساری نعتیں اچھی ہیں، ساری نعتیں ہی پسندیدہ نعتیں ہیں۔ اچھا، کوئی بھی نعت جس کی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو سب سے پہلے جس سے آپ انسپائر ہوئے، ان کی نعتیں جب آپ پہلے میمورائز کرتے تھے یا بس آٹومیٹکلی وہ سن کے آپ کو اس پہ جو لہجہ بن جاتا ہے وہ خود ہی سے آ جاتا تھا؟ سنتے تھے، سن کے یہ کہ میمورائز ہو جاتی تھی، پھر یہ کہ دیکھ کے پڑھتے تھے، 2-4 دفعہ اس کو دیکھ کے پڑھ لیا، دیکھ کے پڑھنے کے بعد پھر کچھ میمورائز ہو جاتا ہے، حصہ آپ کے ذہن میں، دل میں میمورائز ہو جاتا ہے، اور باقی جو ہے کہ وہ پھر آپ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسی نعت گوئی تو ایسی چیز ہے کہ وہ خود بخود ہی آپ میمورائز کر لیتے ہیں، اس کو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اچھا، کبھی اس طرح ہوا کہ جیسے شروعات جب کہ بندہ کسی کام کی کرتا ہے تو، اور آپ کو بھی جب گھر میں کہتے تھے کہ ہمیں سناؤ، تو کبھی آپ کو اپنے اندر ایسی کمی محسوس ہوئی کہ یار نہیں میری آواز اچھی نہیں ہے اور میں اتنی سارے محفل میں نہیں پڑھ سکتا؟ ایسا تو کبھی محسوس نہیں ہوا، مطلب یہ کہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے کہ جو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے کہ اچھی نہیں پڑھتے، بھلے آپ اچھی نہ بھی پڑھتے ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ بہت اچھی پڑھتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا کانفیڈنس ملتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ جو ہے آپ کی جو منزل کی طرف آپ گامزن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بچپن میں نے کبھی سیکھا نہیں تھا، یہ کہ اب میں جاتا تھا، جیسے میں جو پڑھتا ہوں کیونکہ میں کینیڈا میں بھی رہتا ہوں اور یہاں بھی رہتا ہوں، تو کہ وہاں محفلوں میں جاتے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سیکھیں باقاعدہ اس کو، تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے کانٹیکٹ کیا یہاں پہ اپنے استاد سے، تو ان سے کانٹیکٹ کیا، پھر انہوں نے سکھایا،
تو یہ کہ اب آہستہ 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 جو ہے کہ وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے آواز. اچھا، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں، تو ایک مسلم کنٹری کے حوالے سے اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور جب آپ فورن کسی کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ویسے ہی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو نعت خوانی کو کتنی پذیرائی حاصل ہے؟ نعت خوانی کو بہت پذیرائی ہے، پوری دنیا میں ہی پذیرائی ہے. اور یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی سے بھی منسلک ہوں، تو یہ ہے کہ اس کے توسط سے بھی جو ہے کہ دوسرے شہروں میں جانا ہوتا ہے نعت خوانی کے سلسلے میں. اور یہ کہ وہاں پہ بھی جیسے یہاں پاکستان میں ہے، ایسے وہاں پہ بھی ہر جمعرات کو وہاں پہ چھوٹا سا اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، تو یہ کہ وہاں پہ پڑھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے اسلامی دن آتے ہیں، شب معراج کا دن آتا ہے، 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، کہ اس میں بھی بڑی بڑی محافل جو ہے کہ اس کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں. اچھا، ویسے اب آپ کی روٹین کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے اپنے بتائیں کہ اور آپ کے کیا مشغلے ہیں، کیا آپ کی روٹین ہے؟ ویسے تو میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ، اور یہ کہ اس کے علاوہ جو ٹائم مل جاتا ہے وہ تھوڑا فیملی ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ پھر اپنی پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے. اور جو سیٹرڈے سنڈے ملتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ یہ کہ تھوڑا آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز میں جیسے کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہوں میں، تو وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں. اچھا، تو کرکٹ آپ کسی لیگ کے ساتھ، کسی کلب کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ جی ہاں، وہاں لیگ ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ ہمارا اپنا کلب ہے، تو اس کلب میں کھیلتے ہیں. صحیح. اچھا، ویسے کرکٹ دیکھا جائے تو وہ وہاں کا گیم نہیں ہے نا، نیشنل گیم نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی ایشوز تو نہیں کریٹ ہوتے گورنمنٹ کی طرف سے؟ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ گراؤنڈس کے لیے آپ کو جو ہے کہ گراؤنڈس لیز پہ لینے ہوتے ہیں، اور دوسری چیزیں ہیں. پھر ویدر وہاں کا بہت ایکسٹریم کولڈ ویدر ہے، تو اس کی بھی کافی پریشانی ہوتی ہے. اور یہ کہ گرمیاں وہاں کہہ لیں آپ کے صرف نام کے لیے آتی ہیں، تو اس کی بھی کافی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ کہ لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے. اچھا، تو ٹیم میں کتنے ممبرز آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ ٹیم میں، ہماری ٹیم میں تو کوئی 15 پلیئرز ہوتے ہیں، تو یہ کہ وہ سبسٹیوٹ ہو جاتے ہیں، کوئی اویلیبل نہیں ہوتا تو کوئی اور ان ہو جاتا ہے، اس طرح ہے. باقی یہ کہ لیگ میں جو کہ کافی ڈویژنز ہیں، تو یہ ہے کہ ہر ڈویژن میں ایک ٹیم یا 2 ٹیم اس طرح کر کے. تو یہ کہ ہمارے کلب جس کا نام گلینمور کرکٹ کلب ہے، تو یہ کہ اس میں تقریباً 7 ٹیمیں ہیں، تو مطلب وہ ہر ڈویژن میں کھیل رہی ہیں. صحیح. تو جو پراپر ایک میچز کا سلسلہ ہوتا ہے، ہر کچھ عرصے بعد ایک میچ ہوتا ہے، اور پھر جس میں وننگ ٹیمز ہوتی ہیں، ٹرافیز ڈسٹریبیوشن، پراپر وہی سارا سلسلہ ہے اس میں؟ جی ہاں، وہی پراپر سلسلہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ہر ڈویژن میں یا ہر فارمیٹ میں، جیسے ابھی تو آج کل جو ہے T20 فارمیٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ T20 فارمیٹ ہوتا ہے، 50 اوور فارمیٹ ہوتا ہے، اور ایک اور فارمیٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے 35 اوورز کا فارمیٹ. تو اس میں بھی جو ہے کہ ہر اس فارمیٹ میں ایک ٹیم ہوتی ہے. تو پھر اس کے جو ہے اس فارمیٹ میں 8 ٹیمیں ہیں یا 6 ٹیمیں ہیں یا 7 ٹیمیں ہیں، جتنی بھی ٹیمیں ہیں، تو یہ کہ وہ پھر ایک دوسرے سے میچز کھیلتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے کہ سیمی فائنل، فائنل ہوتا ہے. اچھا، جب اس ٹیم کی ابتدا ہوئی تھی، جب آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا تھا، تو کون سے مطلب ایسا تھا کہ آپ کی طرف سے سب کو کہا گیا ہو کہ یار آتے ہیں ہم لوگ اس چیز میں، اپنا اچھا ٹائم ہمارا پاس ہو جائے گا، تو شروعات کس نے کی تھی؟ شروعات تو مجھ سے بھی پہلے جو لوگ وہاں کھیل رہے تھے انہوں نے شروعات کی تھی. اور یہ ہے کہ ہماری ٹیم ایسی ٹیم ہے جس میں جو ہے کہ ملٹی کلچر ہے. آسٹریلیا سے بھی لوگ ہیں، نیوزی لینڈ سے بھی لوگ ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہیں، تو ملٹی کلچر ٹیم ہے. اچھا. تو انہوں نے کوئی 2000 میں یا اس سے بھی پہلے جو ہے کہ یہ ٹیم کا رکھا تھا کہ بھئی ٹیم بناتے ہیں. اور اس طرح پھر یہ کہ لوگ آتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے، جاتے گئے، بس سلسلہ جاری ہے. اسی طرح ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نئے لوگ آتے ہیں جو پاکستان سے یا انڈیا سے یا اور کنٹری سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں، تو پھر وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر اس طرح وہ آتے ہیں اور کھیلتے ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ آپ لوگوں کا چل رہا ہے، تو یہ انٹرنیشنلی بھی جیسے ہمارے باقی پلیئرز کھیلتے ہیں، PSL ہوتا ہے اور باقی جو سلسلے بنتے ہیں، تو اس میں بھی کبھی یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے، پلیئرز اور آگے جا سکتے ہیں، ایسا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہے.
ابھی وہاں پہ بھی لیگ شروع ہو گئی ہیں اور یہ کہ پوری دنیا سے وہاں پلیئرز آتے ہیں, اور یہ کہ لیکن یہ کہ وہاں پہ اپرچونیٹی بہت کم ہے, اور یہ کہ جو لوگ کھیل رہے ہیں بچپن سے کھیل رہے ہیں, مطلب جو ابھی وہاں پیدا ہو رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں وہ اس چیز میں آ رہے ہیں آگے, تو ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. اچھا, تو آپ اپنی جاب کے ساتھ اور ویسے ڈیلی روٹین کے ساتھ اس اپنی مشغلے کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کبھی کبھی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینیج کرنا, کیونکہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ ہمارے پاس گرمیاں جو آتی ہیں وہ صرف 2 سے 3 مہینے کے لیے گرمیاں آتی ہیں, تو یہ کہ باہر کی آؤٹنگز بھی ہوتی ہیں اور یہ میچز بھی چلتے ہیں, تو اس میں جو ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا, کیونکہ ورک لوڈ بھی ہوتا ہے, پھر یہ کہ 2 دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ یہ کرکٹ بھی کھیلنی ہوتی ہے, کیونکہ کرکٹ تو ایک پورا دن چاہیے آپ کو کھیلنے کے لیے, تو مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جو میری وائف ہیں وہ بہت کوآپریٹ کرتی ہیں. تو آپ کے بچے بھی ہیں؟ جی, میری 2 بیٹی ہیں. اچھا, تو پھر ان میں سے کسی کو شوق ہے نعت خوانی کا؟ ہاں, ابھی تو چھوٹی ہیں, ایک 2.5 سال کی ہے اور ایک ابھی 9 ماہ کی ہے. اچھا, تو دیکھیں, لیکن یہ کہ میں جب پڑھتا ہوں تو وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں آ کے, اور یہ کہ لپسنگ وغیرہ یا جو ان کی زبان پہ آتا ہے وہ پڑھتی رہتی ہیں. آگے دیکھیں, ان کا شوق ہے, اگر وہ اس کو جاری رکھیں گی تو ضرور ان کی پذیرائی کی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا, سکھایا جائے گا. باقی یہ کہ سارا شوق ان کا ہے. اچھا, جو ایک لپسنگ والی طریقہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہوگی نا جب بچے آگے سے وہی چیز اسی پہ آپ کی نعت سن کر یا کسی بھی چیز پہ رسپانس دیتے ہوں گے آگے سے؟ جی ہاں, خوشی تو بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ, اور ایسے ملک میں رہ کے مطلب یہ کہ وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو مینیج کرنا, یا پھر کہنا کہ ہم اس طرح نعت خوانی کرتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سنگنگ ہے, آپ کو سنگ کر رہے ہیں. تو یہ کہ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے, ہر چیز کو ڈیٹیل میں بتانا پڑتا ہے, پھر وہ سمجھتے ہیں. اچھا, جو آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ جمعرات کو وہاں پر سلسلہ ہوتا ہے جس میں پورے ایک تقریب کا انعقاد ہوتا ہے, تو اس میں کیا مطلب جو لوگوں کو انویٹیشن والا سلسلہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں, وہاں پہ انویٹیشن کا ایسا سلسلہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, تو یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ, اور یہ کہ دعوت اسلامی کو تو پوری دنیا میں سب لوگ ہی جانتے ہیں. صحیح. تو وہاں پہ بھی جیسے پاکستان سے لوگ گئے ہوئے ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے یا مسجد ہے یہاں پہ. تو یہ ہے کہ وہ پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں, تو اس طرح کر کے کوئی 100, 150 یا 50 جیسے جیسے لوگوں کو ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا نماز جو ہے بہت لیٹ ہوتی ہے. اچھا. ہاں جی, کیونکہ مغرب کی ہمارے پاس جو نماز ہوتی ہے رات کو 10 بجے ہوتی ہے, تو پھر اس طرح مینیج کرنا لوگوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, ایسا ہوا کبھی وہاں ہی رہتے ہوئے کہ جیسے رمضان کا موقع آتا ہے تو اس میں اسپیشل کسی فنکشن میں آپ کو خاص طور پر بلایا جاتا ہو؟ ابھی رمضانوں میں تو وہاں نہیں ہوتی اس طرح کی گیدرنگس, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہاں روزہ بہت لیٹ کھلتا ہے, وہاں پہ رات کو 10 بجے روزہ کھلتا ہے. اچھا, ہمارے 10, یہاں کے 10 نہیں, وہاں کے 10. اچھا, وہاں کے 10, کیونکہ ٹائم کا بہت فرق ہے, 13 آورز ڈفرینس ہے, تو اس میں جو ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو رمضانوں میں تو وہاں پہ محافلز نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میں محافلز ہوتی ہیں. ابھی شب معراج آئے گی, شب قدر آئے گی, تو اس میں محافلز ہوتی ہیں, تو اس میں پھر یہ کہ جاتے ہیں, اس میں جا کے پھر پڑھتے ہیں. اور بھی نعت خوان لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, پھر یہ کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, مزید بھی آپ سے تفصیلات جانیں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ نبیل ایوبی صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے ہم نے کافی دلچسپ بات چیت کی ہے اور ان سے ایک خوبصورت سی نعت بھی سنیں گے, لیکن یہاں لیتی ہوں میں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیرج شیورلیٹ تمام کمپنیوں کی استعمال شدہ گاڑیاں اسپیشل APR ریٹس 0.9 سے 1.9 تک خرید فرمائیں. TLC ڈرائیورز کے لیے اسپیشل فائنینسنگ دستیاب ہے. تمام کمپنیوں کی گاڑیوں کی سروس سمیت کرم فرماؤں کے لیے ہم دے رہے ہیں ایک خاص آفر. ہمارے آؤٹ لیٹ سے گاڑی خریدیے اور کار واش کی سہولت لائف ٹائم کے لیے مفت حاصل کیجیے. بیرج شیورلیٹ 1575 86 اسٹریٹ, بروکلن, نیو یارک.
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نعت کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کی، تو آپ کے کوئی البمز جو ریلیز ہوئے ہوں، کتنے البمز ریلیز ہو گئے اور اس میں کیا کیا ٹریکس ہیں، کون سی نعتیں ہیں، سب بتائیے گا۔ میرے 2 البم ریلیز ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا البم ہے، اور یہ کہ اس میں مکس نعتیں ہیں جو مشہور کلام ہیں ان کو نئے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، صحیح، اور اس میں کچھ حمد ہیں، کچھ نعتیں ہیں، کچھ منقبت ہیں، اچھا، تو اس طرح کر کے کوئی مکس البم ہے، کوئی 8-9 نعتیں ہیں اور باقی 1-2 حمد ہیں اور منقبت وغیرہ ہیں۔ اچھا تو یہ ساری جتنی بھی نعتیں ہیں جو شوٹ ہوئی ہوں گی تو وہ اسٹوڈیو میں شوٹ ہوئی ہیں یا کسی اور؟ ساری جو ہیں وہ آؤٹ ڈور ہی شوٹ ہوئی ہیں، ریکارڈنگ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ہوئی ہے، اور باقی جو ساری جو شوٹنگ وغیرہ ہے وہ آؤٹ ڈور ہوئی ہے۔ اچھا، تو اور کس جگہ پر، کینیڈا میں ہوئی ہیں یا پاکستان میں؟ یہ ساری پاکستان میں شوٹ ہوئی ہیں، ساری پاکستان میں ہی شوٹ ہوئی ہیں۔ ٹھیک، تو جب آپ نے اس چیز کی شروعات کی تھی، جب آپ نے سوچا کہ اب مجھے آ گیا ہے، مجھے اتنا عبور حاصل ہے کہ میں کچھ اب نیا کر سکتا ہوں، تو جب یہ شوٹ کرنے کی بات آئی تو آپ نے کس سے رجوع کیا تھا، کس نے آپ کو مزید اس میں ہیلپ کی؟ جو میرے استاد ہیں، ساری رہنمائی انہی کی ہے، اور وہی گائے بگائے جو ہے میری مدد بھی کرتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں ہر چیز کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ایک ایسی فیلڈ ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب کچھ آ گیا ہے، بالکل، تو انہی سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، اور یہ کہ انہی سے لیتے رہیں گے رہنمائی، باقی یہ ہے کہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور یہ کہ سیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں تو آپ کو کتنے ٹیکس لگتے ہیں ایک پراپرلی پورے اس کو پڑھنے میں؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ریکارڈنگ کرانا تو بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، اتنا آسان ہے نہیں کہ جتنا لگتا ہے، کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم کرائی تھی تو مجھے ایک کلام 3 منٹ کے ایک کلام میں مجھے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اچھا، تو یہ کہ یہ تو پورے دن، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 2 3 دن ہو جاتے ہیں اور آپ کا کلام ریکارڈ نہیں ہوتا۔ صحیح، تو مطلب وہی نا ری ٹیکس والی بات ہوگی۔ جی، تو جب جہاں پہ مثال کے طور پہ کہیں غلطی آئی ہے تو اس کو شروع سے کرنا پڑتا ہے یا وہیں سے بھی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ جہاں غلطی آتی ہے، کیونکہ ریکارڈنگ کرانے میں اور جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو ریکارڈنگ کرنے کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو بالکل ایک بند کمرہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آپ اس میں ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور یہ کہ دوسری سائڈ جو سن رہے ہوتے ہیں جو پروڈیوسرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں صحیح نہیں آ رہا ہے، آپ کا سر یا آپ کی لے وہ صحیح نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ کہ اس کے بعد پھر ری ٹیک ہوتے ہیں جب تک وہ نہیں آ جائے، کیونکہ میوزک میں یہ ہے کہ آپ کو پیچھے سے کارڈ مل رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آسانی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ ایزیلی کر لیتے ہیں وہ، لیکن نعت میں جو ہے کہ وہ آپ کو ہر لفظ کا تلفظ، ہر چیز جو ہے آپ کو بالکل ایکوریٹ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، ساری نعتیں آڈیو میں ہیں؟ نہیں، ساری ویڈیو ہیں، ساری ویڈیو بھی، ہر نعت کی ویڈیو بھی شوٹ ہوئی ہے۔ صحیح، تو پھر اس میں آپ کو اپنے ایکسپریشنز اور سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہوگا؟ جی ہاں، وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، ریکارڈنگ سے زیادہ وہ مشکل کام ہے۔ اچھا، جب آپ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جب ویڈیو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تب اس وقت صرف لپسنگ کرتے ہیں یا ریکارڈنگ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے؟ اس ٹائم لپسنگ ہی کرتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ وہ پیچھے ایک چھوٹا سا مائک ہوتا ہے، ریڈیو ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ سنتے رہتے ہیں آپ، اور اس کے اوپر لپسنگ کرتے رہتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ وہ ایک لپسنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ مطلب کیا پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے کیا آواز آ رہی ہے، تو مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے، لگتا بہت آسان ہے۔ تو جو لوکیشنز وغیرہ آپ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ خود پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ہم پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس طرح کر لیں، یہاں اس طرح کر لیں، لیکن یہ کہ وہ ایک نعت کی ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ کافی ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں، پھر یہ کہ ان کو وہ کمبائن کرتے ہیں، تو یہ کہ جو اچھے شوٹس ہوتے ہیں ان کو وہ کمبائن کر دیتے ہیں، اس میں بھی یہ کہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو پاکستان میں کسی ناردرن سائڈ پہ بھی کیا آپ نے؟ ناردرن سائڈ پہ تو نہیں ہوئی، یہ موسٹلی جو ہے جتنی بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ سب پنجاب میں ہوئی ہے۔
جہاں گرینری ہو. جی ہاں، جہاں گرینری وغیرہ ہے تو وہاں پہ. تو جیسے ہم باقی اور ویڈیوز دیکھتے ہیں نعت خوانی کی ہی، اس میں جیسے اور مختلف خوبصورت اسپاٹس بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے دریا دکھا دیا اور اس طرح کے. تو کبھی آپ کا دل کرتا ہے اس طرح کی کسی جگہ پہ شوٹ کرنے کا؟ نہیں، ابھی جو میری ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ بالکل جو ہے کہ ریور کے ساتھ ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی کنال جا رہی ہے اس میں ہے، اور باقی کھیت ہیں سارے، تو وہ کھیتوں میں ہوئی ہے ریکارڈنگ. اور یہ ہے کہ وہ ریکارڈنگ بھی جو ہوئی ہے وہ بالکل ارلی مارننگ، جب مطلب سورج بالکل نکل رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اور جتنی بھی مطلب ریکارڈنگ ساری ڈے ٹائم کی ہیں، رات کی بھی ہیں؟ نہیں، ساری ڈے ٹائم میں، ساری ڈے ٹائم میں ہوتی ہے ریکارڈنگ. ٹھیک. اچھا، اور ویسے اگر آپ رات میں کرنا چاہیں تو پھر اس کے الگ مسئلے ہوتے ہوں گے؟ جی ہاں، اس کے الگ ہیں. اس میں لائٹنگ بہت چاہیے ہوتی ہے آپ کو، اور یہ کہ دن میں تو یہ ہے کہ آپ کو لائٹنگ اتنی نہیں چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے، صحیح. تو پھر آپ کی کوئی پسندیدہ نعت جو آپ کو خود اپنی پڑھی ہوئی پسند ہو وہ سنا لیجیے مختصر سی. ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو. وہ مالک و خالق ارض و سما، وہ خالق و مالک ارض و سما، سب میں رہ کر بھی سب سے جدا، سب میں رہ کر بھی سب سے جدا. وہ روز رسا ہر عالم کا، وہ روز رسا ہر عالم کا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو. کعبے کے نظارے کہتے ہیں، کعبے کے نظارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، سب بھر یہ ستارے کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. شکریہ. یہ تو نبی کا صدقہ ہے، ہماری تو کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، یہ تو سب نبی کا صدقہ ہے، بس نبی کا نام لیتے ہیں. تو اور جب آپ خود نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ویسے ہی ہو، ریکارڈنگ میں نہ ہو، اور آپ ویسے ہی کسی کو سنا رہے ہو، تب آپ کو خود سے اندر سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، بس تصور تو یہی ہوتا ہے کہ بس سامنے مدینے کی جالیاں ہوں، اور یہ کہ ہمارا جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ بس قبول ہو جائے، اور اس کے صدقے سے جو ہے کہ ہمارے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں، اور جو ہے کہ ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے. ان کی نظر ہو جائے گی تو سب کام ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. اچھا، اور جب جیسے آپ نے کہا کہ آپ تصور میں وہ ساری باتیں رکھتے ہیں، تو واقعی کیا جب آپ اس کو آؤٹ ڈور شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نظاروں پہ آپ کا دھیان ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی دماغ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ کریٹ ہو ہی جاتا ہے. تو کبھی اس طرح آپ کے ساتھ ہوا کہ بہت اچھا سب لہجہ جا رہا ہے، سب بہت اچھا جا رہا ہے، اچانک بیچ میں کوئی بات ایسی دماغ میں آ گئی، پھر سب کچھ؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے جس سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوں کہ کوئی چیز جو ہے کہ وہ ذہن میں نہ آئے، سوائے بس گنبد خضرا کے، کہ بس وہی ہو. اور یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے کہ نبی کے صدقے جو ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں سرخرو ہو جائیں.
नाज़रीन, मजीद गुफ्तगू भी नबील साहब से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز، کیسر چودھری کی زیر قیادت گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز کے 11 سال، خوش ذائقہ انواع و اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ویرائٹی، گرما گرم اوون فریش باربیکیوز، تازہ مزیدار پلاؤ، بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز، لذیذ اور چٹپٹے مٹن اور چکن قورمے، پارٹیز کے لیے 2 بینکویٹ ہالز، کیٹرنگ فار آل اوکیزنز۔ فار ڈیٹیلز پلیز کال گورمے سویٹس، ریسٹورانٹس اینڈ بینکویٹ ہالز، کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک۔ فون 718-421-4100۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ جاننا ہے کہ جتنی بھی نعت، جو بھی آپ نے پچھلی نعت سنائی ہمیں یہاں پہ ہم سنائی، اور جو آپ اور نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس کو لکھتے بھی آپ خود ہی ہیں؟ نہیں، لکھتا تو میں نہیں ہوں۔ یہ لکھنا بھی بہت ہی مشکل کام ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ کام۔ تو یہ کہ شاعر وغیرہ لکھتے ہیں، پھر یہ ہے کہ انہی سے پھر یہ ہے کہ سنتے ہیں، بڑے نعت خواں جو ہیں ان کو سنتے ہیں، پھر یہ ہے کہ انہی سے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھ سکتے ہیں ہم کہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ ہے کہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یوٹیوب سے بھی ہر چیز مل جاتی ہے، وہاں سنتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے ہیں، پھر یہ کہ اس کو کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، اور یہ کہ وہیں سے پھر یہ کہ اس کو پریکٹس کرتے 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 آگے بڑھاتے ہیں پھر۔ اچھا، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی حمد یا نعت کا کہ شروعات آپ جس جملے سے کرتے ہیں اختتام بھی اسی جملے پہ ہوتا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ شروعات جس جملے پہ کرتے ہیں اور اختتام بھی اسی جملے پہ ہے۔ یہ تو ایک بحر ہوتی ہے، وہ بحر میں لکھی گئی ہوتی ہے نعت، جو لکھنے والے ہیں اچھا، وہ اسی بحر میں لکھتے ہیں، اور یہ کہ اسی طرح پھر ہم پڑھتے ہیں اس کو، یہ کہ اس کی طرز بنتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کو لکھی لکھائی الفاظ جب آپ کو ملتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس کو دیکھ کر کبھی ایسا ارادہ یا شوق آپ کے اندر آتا ہے کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے؟ شوق تو آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید فیوچر میں لکھ بھی لیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ ہے کہ یہ بس جس پہ نظر کرم ہوگی وہی جو ہے کہ لکھ پاتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک ایک نقطے کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے حضور کی شان بیان کرنی ہے اس میں، یا اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنی ہے، تو وہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، اور کبھی اس طرح مطلب ارادہ ہے آپ کا آگے کہ کوئی مختلف زبان میں آپ کریں، یا اور کسی زبان میں آپ کا ہے کوئی نعت آپ نے پڑھی ہو؟ جی ہاں، اور زبانوں میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ میں اردو میں پڑھی ہے اور پنجابی میں پڑھی ہیں نعتیں۔ جی، تو ایک ویسے میری سوچ ہے کہ جب کوئی نعت یا کچھ سنتے ہیں ہم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو سمپل اردو ہوتی ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہوتا نا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، وہ سمپل نہیں ہوتا۔ بہت سی نعتیں جو ہیں وہ جب جو شاعر حضرات ہیں وہ جب نعت لکھتے ہیں تو وہ ذاتاً نعتوں کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ حدیث پاک سے ہوتی ہے، جتنی بھی احادیثیں ہیں وہاں سے لی جاتی ہیں اور وہاں سے ہی ان کو لکھا جاتا ہے۔ وہ احادیث کو وہ اپنی زبان میں پھر لکھتے ہیں نعت خواں حضرات کے لیے، تاکہ دوسرے لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے۔ وہی مطلب تھا میری بات کا کہ جب ہم 2-4 کوئی ہوتا ہے نا جملے، جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ کو میری بات ایک ہی جملے میں سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن نعت کا ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی دفعہ میں سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ یا تو خالص الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں، اس لیے بھی یہ وہی میں آپ کو بتایا کہ اس کو ہر لفظ کو ناپ تول کے آپ احادیث کو بالکل تو احادیث میں نہیں لکھ سکتے اس کو، تو وہ پھر اپنے الفاظ تخلیق ہوتے ہیں، وہ اپنے الفاظوں میں پوری 5 لائن کی یا ایک صفحے کی احادیث کو وہ 1 لائن میں یا 2 لائن میں یا 3 لائن میں اس کو سم اپ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔
ٹھیک. اچھا, جیسے کہ باقی باتیں بھی ہوئیں تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو آپ فارن کنٹری میں رہتے ہیں, تو وہاں رہتے ہوئے آپ کو اور جگہوں پہ گھومنا پھرنا یا جگہیں ایکسپلور کرنا پسند ہے یا نہیں؟ جی ہاں, جگہیں تو بہت ایکسپلور کرنے کا شوق ہے, لیکن یہ ہے کہ اسکیجول اتنا ٹف ہوتا ہے کہ کہیں جانے کا موقع نہیں مل پاتا. لیکن یہ کہ انشاءاللہ فیوچر میں, اور ابھی جیسے میں بتایا کہ بچے بھی چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سوچنا پڑتا ہے ہمیں کہ کہیں جانا ہے یا نئی جگہیں ایکسپلور کرنی ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ نعت خوانی کے توسط سے انشاءاللہ جہاں جہاں کا بلاوا آئے گا تو یہ کہ جاتے رہیں گے اور جو ہے کہ جگہیں ایکسپلور ہوتی رہیں گی. صحیح. تو صرف اکیلے آپ کریں گے ایکسپلور یا فیملی کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو وقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دن کا ٹور ہوتا ہے اور کیا ہے. اچھا, ویسے آپ کسی جگہ پہ جیسے ویڈیو شوٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 دن لگتا ہے یا اس سے زیادہ؟ ابھی جیسے میری ریکارڈنگ ہوئی ہے تو وہ تقریباً میں 5 دن کے لیے گیا تھا, اور یہ ہے کہ 5 دن میں پھر یہ ہے کہ ریکارڈنگ تھی, پھر ویڈیو شوٹ تھا, تو 5 دن میں کہ صبح سے لے کے شام ہی ہو جاتی ہے. تو جو آپ جتنے دن کے لیے جاتے ہیں تو پھر لیو دیتے ہیں اپنی جاب پر, وہاں پہ ایشوز تو نہیں ہوتے کوئی؟ نہیں, وہاں پہ تو ابھی تک ایسی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہیں. ابھی جتنی بھی ریکارڈنگ ہوئی ہیں ساری پاکستان میں ہوئی ہیں, تو میں آلریڈی لیو پر ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, صحیح. اور کبھی پراپر ایک آپ کا مطلب سیٹنگ بنی ہوئی ہوتی ہے اس چیز کی کہ مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے اتنے دن میں میرا یہ کام ہوگا, کوئی بھی کام آپ کو جب بھی آپ نے شوٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ لیو لے لیتے ہیں؟ جی ہاں, پہلے سب ہمیں پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کب پاکستان آنا ہے, اور وہ سب ریکارڈنگ کی ڈیٹ ساری فکس ہوتی ہیں. صحیح ہے. ویڈیو کی, آڈیو کی, سب وہاں پہ ٹائم لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ سب بھی بزی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کہ وہ پھر ہم ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, وہ اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ہم وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے نبیل صاحب, بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی. میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام پر ایک اور خوبصورت سی نعت آپ پیش کریں. جی بالکل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ
حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اپنا وقت دیا، اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ آج ہمارے ساتھ نبیل ایوبی صاحب یہاں موجود تھے، ان سے ہم نے کافی بات چیت کی اور ان سے خوبصورت سی نعت سنی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔